إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها وقال تعالى في مقام آخر فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما صدق الله العلي العظيم حمد و ثنا کبریائی بڑائی تعریفی کلمات اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے درود و سلام بے شمار لاتعداد نبی رحمت نبی کامل سید الاولین والآخرین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے محترم سامعین کرام ہمارا موضوع چل رہا تھا منافق کی علامات گزشتہ دونوں جمعوں میں آپ نے تفصیل سے دو علامتیں سنی کہ منافق جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو آج ہم تیسری علامت آپ کے سامنے رکھیں گے آپ نے بھی کہنا ہے کہ دوسرا تیسرا جمعہ اسی بات پہ لگا دیا میرے محترم یہ وہ گناہ ہیں معاشرے میں اتنے عام ہو چکے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں یہ تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ بھی گناہ ہوتا ہے جو گناہ عام ہو چکا ہوتا ہے اس گناہ کی اہمیت ہی ختم ہو چکی ہوتی ہے
تو سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، جس شخص میں 4 علامتیں پائی جاتی ہیں وہ پکا ٹھکا منافق ہے۔ اذا حدث کذب، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعْدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ آج ہم اس تیسری علامت کے بارے میں گفتگو کریں گے کہ امانت میں خیانت یہ کبیرہ گناہ ہے، بدترین جرم ہے، انسان کو منافقوں کی لسٹ میں شامل کر دیتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یوں سمجھ رکھا ہے کہ خیانت صرف روپے پیسے میں ہوتی ہے، مال میں خیانت ہوتی ہے۔ نہیں میرے محترم، جس کام پہ تمہاری ذمہ داری لگائی جاتی ہے اگر وہ کام آپ اچھے طریقے سے نہیں کرتے تو یہ بھی خیانت ہے۔ حکومتی عہدہ، حکومتی منصب یہ امانت ہے، خواہ وہ کسی بھی قسم کی نوعیت کا ہو، وہ خلیفہ ہو، وہ بادشاہ ہو، وہ وزیر اعظم ہو، وہ وزیر اعلیٰ ہو، وزیر تعلیم ہو یا وزیر خوراک، الغرض کسی بھی قسم کا وزیر ہو یا اس کا مشیر، اگر وہ اپنی پوری ذمہ داری نہیں نبھا رہا تو وہ خائن ہے اور خیانت کر رہا ہے۔ نااہل لوگوں کو عہدے دینا، منصب دینا، عہدے تقسیم کرنا یہ حکومت کا کام ہے۔ اگر وہ نااہل لوگوں کو عہدے دے رہی ہے تو یہ خیانت کر رہی ہے۔ آج کل عہدوں میں معیار کو نہیں دیکھا جاتا، صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جاتا، قابلیت کو نہیں دیکھا جاتا، بلکہ تعلقات کو دیکھا جاتا ہے، رشتہ داری کو دیکھا جاتا ہے، قرابت کو دیکھا جاتا ہے، دوستی کو دیکھا جاتا ہے۔ بھاری رشوت لے کے عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، ملازمتیں بانٹی جاتی ہیں، کرپٹ قسم کے لوگ، نااہل لوگ، ان میں عہدے تقسیم کیے جاتے ہیں، حقداروں کو ان کے حق سے محروم رکھا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ہمارے ملک کا سارا نظام دھرم برم ہو چکا ہے۔ کیوں؟ حقدار پیچھے ہے، ناحق لوگ اوپر پہنچ چکے ہیں۔ جتنا بڑا فراڈیا ہے اتنا بڑا عہدہ اس کے پاس آ چکا ہے۔ محبوب علیہ السلام نے بیان کیا، صحیح البخاری کی حدیث ہے، اذا وصل الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب معاملہ، جب عہدہ غیر اہل لوگوں کو، نااہل لوگوں کے ذمہ سونپ دیا جاتا ہے پھر انتظار کرو، قیامت قریب آ رہی ہے۔ آج صرف حکومتی اداروں میں نہیں بلکہ نجی اداروں میں بھی، پرائیویٹ فیکٹریوں میں بھی، پرائیویٹ کمپنیوں میں بھی یہی کام چل رہا ہے۔ حتیٰ کہ یہ صورتحال دینی اداروں میں بھی آ گئی، مساجد میں بھی آ گئی۔ نااہل لوگوں کے سپرد امامت کر دی گئی، منبر رسول نااہل لوگوں کو دے دیا گیا۔ بس یہ دیکھا جاتا ہے اس کی آواز کتنی خوبصورت ہے، یہ شعر و شاعری کتنی کو پڑھتا ہے، اس کی آواز بہت میٹھی ہے۔ نہ وہ خیال کرتا ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کا ترجمہ بھی آتا ہے کہ نہیں آتا، کیا کسی مدرسے کی ڈگری اس کے پاس ہے یا نہیں ہے، اس کو صحیح اور ضعیف حدیثوں کا امتیاز بھی ہے کہ نہیں ہے۔ تو بس یہی وجہ ہے ایسے لوگوں نے بھی دین میں آ کے بگاڑ پیدا کر دیا۔ مساجد اور مدارس کی انتظامیہ کو دیکھ لو، وہ بھی نااہل لوگ آ چکے ہیں۔ بس جن کے پاس روپے پیسہ ہے
وہ مسجد کا صدر بنا بیٹھا ہے. مسجد کے سارے نمازیوں کو پتا ہے کہ اس کا کاروبار حلال نہیں ہے، یہ سودی کاروبار کرتا ہے، اس میں سودی اکاؤنٹ ہے، لیکن اس کے باوجود مسجد کا صدر اور انتظامیہ ایسے شخص کو بنایا ہوا ہے کہ اس کے پاس روپے پیسہ ہے. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعہ، جب نہ لوگوں کو عہدے دیے جائیں گے تو پھر انتظار کرو، قیامت قریب آ چکی ہے. قرآن اعلان کرتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، مومنو تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں. حضرات گورنمنٹ ادارے کو دیکھ لیجئے، گورنمنٹ کا عہدہ باعث شرف ہے، باعث عزت ہے، لیکن اگر اس میں ذمہ داری تم نہیں نبھا سکو گے تو قیامت کے دن ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے گا. ایک دن جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ محبوب علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کوئی حکومتی عہدہ دیجیے. تو آپ نے ابو ذر کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہا یا ابا ذر انک ضعیف، ابو ذر تو کمزور آدمی ہے، انک ضعیف وانہا امانۃ، حکومتی عہدہ یہ امانت ہے، وانہا یوم القیامت خزی وندامۃ، اگر تو پوری ذمہ داری سے نہیں نبھائے گا قیامت کے دن تیرے لیے ذلت اور رسوائی کا باعث بن جائے گا. میرے محترم ایم این اے بننا، ایم پی اے بننا یہ ایک امانت ہے. اسکول، کالج، یونیورسٹی، رفائی اداروں کا مال ہڑپ کرنا، ڈیرے بنانا، مکان اور کوٹھیاں بنانا، سرکاری مال لگانا، حکومتی بجلی چوری کرنا، یہ بہت بڑی خیانت ہے. آج ہم حکومتی مال کھانے کو عیب سمجھتے ہی نہیں ہے، بجلی چوری کرنے کو عیب سمجھتے ہی نہیں ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ اللہ شہید کو بھی معاف نہیں کرتے. ہم لوگ سوال اٹھاتے ہیں حکومت ہمارے کون سی حق ادا کر رہی ہے؟ یہی سوال صحابہ اکرام نے محبوب علیہ السلام کی عدالت میں رکھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت ظالم بن جائے، ہمارے حقوق ادا نہ کرے تو ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا تم ان کے حق ادا کرو، جو تمہارے حق ہے نا وہ اللہ خود ان سے بدلہ لے گا. پھر بھی ہمیں اجازت نہیں ہے کہ ہم حکومتی مال ہڑپ کریں. آپ نے کہا انہوں نے اللہ کی عدالت میں پہنچنا ہے، اللہ ظالم کو دیکھ رہا ہے. تو صحیح البخاری کی روایت ہے، حافظ حدیث جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آپ کا غلام سفر میں تھا جس کا نام مدم تھا، آپ کی سواری کو تیار کر رہا تھا. اچانک ایک تیر آیا، مدم کو لگا اور مدم دنیا سے چل بسے. صحابہ کہنے لگے ہنیئن، مبارک ہو، مدم شہید ہو گیا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ ایسا نہیں ہے، کلا ہرگز نہیں، والذی نفس بیدی، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کریم کی جان ہے، ان الشملۃ التي اخذها يوم خیبر من الغنائم لم تصبها التقاسم، خیبر کے مال میں سے ابھی خیبر کا مال تقسیم نہیں ہوا تھا، اس نے چوری حکومتی ایک چادر چرائی تھی، صرف ایک چادر اس نے چوری لی تھی. آج محمد نبوت کی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، وہ چادر اس کے ارد گرد آگ کی بن کے لپٹی ہوئی ہے. میرے محترم تبھی تو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. اسی طرح مزدور
ملازمین جب تک مالک سر پہ رہتا ہے ذمہ داری سے کام کرتے ہیں، صلاحیتیں لگاتے ہیں، پورا وقت دیتے ہیں، مالک سائڈ پہ ہوا تینوں میں ڈنڈی مار دی، نہ ذمہ داری سے کام کیا، نہ پورا وقت دیا، نہ صلاحیتوں کو لگایا، ایسے ملازمین حرام کھا رہے ہیں، یہ امانت میں خیانت ہے۔ جب تنخواہ لگائی جاتی ہے ذمہ داری دیکھ کے، صلاحیت دیکھ کے تنخواہ لگائی جاتی ہے، اگر آپ اپنی صلاحیتوں کو اس کام پہ نہیں کھپاؤ گے، نہیں لگاؤ گے، پورا وقت نہیں دو گے، 5 دن کا کام ہے آپ 10 دنوں تک لے جاتے ہو کہ چلو کوئی نہیں روزی کا سلسلہ چلا ہوا گیا، 5 دن مزید روزی مل جائے گی، رزق مل جائے گا، یہ امانت میں خیانت ہے، یہ آپ حرام کھا رہے ہیں۔ یہ تو منافقوں کی نشانی ہے۔ منافق اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کی جاتا کرتا ہے۔ امانت کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، میرے اور آپ کے ذمہ جو کام لگایا گیا ہے اگر ہم ذمہ داری سے نہیں کرتے تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ میرے محترم، امانت کی قسموں میں سے یہ بھی ہے، جتنا وقت دیا گیا ہے وقت پورا لگاؤ۔ اگر ڈاکٹر کی ڈیوٹی 8 بجے شروع ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب 9 بجے یا 10 بجے آ رہے ہیں کام پہ، تو یہ ڈاکٹر خائن ہے۔ اسکول کا ٹیچر اور ماسٹر آج عہدہ لینے کے لیے، ملازمت لینے کے لیے ہر بندے کا شوق ہے کہ مجھے گورنمنٹ کی ملازمت مل جائے، میں ٹیچر بن جاؤں، اسکول ماسٹر بن جاؤں۔ اگر وہ بچوں پہ اپنی صلاحیتیں نہیں کھپاتا، تیاری کر کے نہیں جاتا، جس لیول کے بچے ہیں اس طریقے سے نہیں پڑھاتا، یہ ماسٹر اور ٹیچر خائن ہے، حرام کھا رہا ہے۔ اس کو ہم نے امانت سمجھا ہی نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ گورنمنٹ جتنے استاد اور ٹیچر ہیں ان کے اپنے بچے پرائیویٹ اسکولوں میں کیوں پڑھ رہے ہیں؟ پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہیں سر گورنمنٹ اسکولوں میں معیار نہیں رہا، پڑھائی اچھی نہیں ہے۔ پڑھائی اچھی کس نے کروانی ہے؟ معیار کس نے بنانا ہے؟ اگر تم اپنی ذمہ داری نہیں ادا کر سکتے تو اس کام کو چھوڑ دو، کسی اور کو یہاں پہ آنے دیجیے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، تمہارا رب تمہیں حکم دیتا ہے کہ جو عہدے کے جو اہل لوگ ہیں، حقدار لوگ ہیں، ان کو عہدہ دیا جائے، جو نااہل لوگ ہیں ان کو عہدہ نہ دیا جائے۔ اذا وسد الامر الى غیر اہلہا فانتظر الساعہ، جب نااہل لوگوں کے ذمہ داری لگا دی جاتی ہے پھر فساد آئے گا۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پتا ہے میرا بیٹا اس قابل نہیں ہے، پھر ہم سفارش کیوں کر رہے ہیں، بھاری رشوت کیوں دے رہے ہیں کہ میرا تعلق فلاں کے ساتھ ہے، فلاں کی سفارش چلے گی میرا کام ہو جائے گا۔ ہاں اگر تمہارے بیٹے کے پاس وہ ڈگریاں موجود ہے، تمہارا بیٹا حقدار ہے، پھر آپ سفارش کر بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ میرے محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، وہ شخص بے ایمان ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانتوں میں خیانت کرتا ہے، ولا دین لمن لا عہد له، وہ بے دین ہے، وہ مسلمان نہیں ہے جو وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا۔ یہ جو کہتے ہیں نا ہم جی سر میں 5 منٹ تک آیا اور 2 گھنٹے کے بعد جا رہے ہو، یہ وعدے کی خلاف ورزی ہے۔
کیا مطلب آپ کا 5 منٹ کہہ کے 2 گھنٹوں کے بعد آنے کا؟ ان چیزوں کو ہم گناہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. ہمارے ذہنوں میں یہ نکل گیا کہ یہ بھی گناہ ہے. اتنا کبیرہ گناہ ہے. مومنوں کی لسٹ سے نکلو گے، منافقوں کی لسٹ میں آ جاؤ گے. اسی طرح امانت میں خیانت کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے، خاص مجلس کی بات باہر بتانا. 2 ساتھی 3 ساتھی آپس میں بیٹھے ہیں، دوسرے نے آپ کو اپنا بنا ہی لیا ہے، اپنے دل کی باتیں تمہیں بتا رہا ہے، اس نے اپنا سمجھ کے تمہیں بتایا، اور تم اس کی وہ باتیں غیروں کے سامنے بیان کر رہے ہو کہ یہ ذلیل ہو جائے، یہ رسوا ہو جائے. یہ بھی امانت میں خیانت ہے کہ خاص مجلس کی بات تم نے اوروں کو کیا بتائی. محبوب علیہ السلام نے فرمایا المجالس بالامانہ، خاص مجلس سے امانت ہوا کرتی ہے. ان کو ہم نے سمجھا ہی نہیں کہ یہ بھی خیانت ہوتی ہے. جی میرے محترم، یہ بھی خیانت ہوا کرتی ہے. خیانت کی قسموں میں سے غلط مشورہ اور رائے دینا. کسی نے آپ کو اپنا دوست سمجھ کے، اپنا قریبی سمجھ کے، اپنا رشتہ دار سمجھ کے، اپنا بڑا سمجھ کے مشورہ لے لیا ہے. آپ حسد کی بنا پہ، بغض کی بنا پہ تمہارے دل میں یہ بات ہو کہ اس کو میں نے نقصان پہنچانا ہے، غلط مشورہ دے دیا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے. محبوب علیہ السلام نے فرمایا المستشار مؤتمن، مشورے والا شخص امین ہوا کرتا ہے. جس سے مشورہ لیا جائے وہ صحیح مشورہ دے، وگرنہ یہ خائن ہوگا، مومن نہیں ہوگا. میرے محترم، محبوب علیہ السلام نے فرمایا منافق کی 4 علامات ہیں. پہلی بات، اذا وعد اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے. واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے خلاف ورزی کرتا ہے. واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے. آئیے دیکھیے جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے وہ کیسا امین تھا، کیسا صادق تھا، کیسے وعدے کی پاسداری کرنے والا تھا. اس وقت کو یاد تو کرو جب مکہ کے مشرک آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کر رہے تھے. ہجرت کی رات سارے چودھری، سارے وڈیرے، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ولید تلواروں کو لیے، نیزوں کو لیے، تیروں کو لیے آپ کے گھر کے ارد گرد کھڑے ہو جاتے ہیں. آج رات محمد کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیا جائے گا، والعیاذ باللہ. لیکن محبوب علیہ السلام کو کس بات کی فکر لگی ہوئی ہے کہ آج رات میں نے ہجرت کر کے جانا ہے، لوگوں کی امانتیں میں کیسے پہنچاؤں گا. لوگ قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہیں اور تمہارا نبی لوگوں کی امانتوں کی فکر میں لگا ہوا ہے. آخر یہ فیصلہ کیا، جناب علی کو بلایا، کہا علی آج رات میں ہجرت کر کے جانے لگا ہوں، تم نے یہ امانتیں ہیں، فلاں فلاں کے گھر میں صبح پہنچا دینا اور ہجرت کی راہ پہ نکل آنا. یہ تھے صادق الامین پیغمبر. تبھی تو آپ نے 40 سال زندگی گزارنے کے بعد توحید کا اعلان کیا. اسی بات کو آپ نے بطور دلیل پیش کیا، مکہ والو میں نے 40 سال تمہارے اندر زندگی گزاری ہے، کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی وعدے کی خلاف ورزی کی ہو، کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، کبھی خیانت کی ہو. سب نے یک زباں ہو کے کہا ما جربناک علیک الا صدقا. عبداللہ کے لگتے جگر، آمنہ کے لگتے جگر، محمد جب بھی ہم نے تمہیں پایا ہے سچا اور صادق ہی پایا ہے. ما جربناک علیک الا صدقا، ہم نے ایک بار نہیں بار بار تجربے کیے ہیں، ایک غلطی بھی تم میں دیکھ نہیں سکے. یہ تھے صادق پیغمبر،
اس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، اس کی سیرت کو اپنائیے، تبھی تو دشمن بھی آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں مومنوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، جو میرے ہوا کرتے ہیں نا وہ وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں، امانتوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں۔ جو منافق ہوا کرتے ہیں نا وہ وعدوں کی خلاف ورزی کرتے ہیں، امانتوں میں خیانت کیا کرتے ہیں۔ امانت کی انتہا دیکھیے، صحیح البخاری کا واقعہ آپ نے بار بار سنا ہوا ہے۔ ایک شخص نے دوسرے بھائی سے زمین خریدی یا گھر خریدا، تو جب اس میں ہل چلانے لگا اس کی زمین سے اس کو سونے کا بھرا ہوا گھڑا مل گیا، مٹکا مل گیا۔ جب اس نے مٹکا پکڑا، سونا، کہا میں نے تو زمین کے پیسے دیے تھے، سونے کے دیے نہیں تھے۔ سونے کا مٹکا پکڑا، اس بھائی کے پاس لے کے چلا گیا، کہنے لگا خذ ذهبك مني انما اشتريت منك الارض ولم ابتع منك الذهب۔ بھائی میں نے تمہیں زمین کے پیسے دیے تھے، یہ خزانے کے پیسے نہیں دیے، تیری زمین سے یہ خزانہ نکلا تھا، یہ خزانہ لے لو۔ وہ شخص کہنے لگا بھائی یہ میرا نہیں ہے، اگر مجھے اللہ دینا چاہتا ہوتا تو میں نے کافی دیر تک اس زمین کو استعمال کیا تھا، میں نے تمہیں زمین بھی بیچ دی تھی، جو کچھ اس کے اندر نکلا تھا وہ بھی بیچ دیا تھا، میں واپس نہیں لوں گا، یہ میرا تو ہے ہی نہیں، میں اس کا حقدار ہی نہیں ہوں۔ دونوں کا جھگڑا ہو جاتا ہے، ایک کہتا ہے سونا پکڑو، دوسرا کہتا ہے میں نہیں لوں گا۔ اس بات پہ جھگڑا۔ آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانکیے، دونوں ایک اللہ والے کے پاس چلے گئے، کہا سر یہ ہمارا جھگڑا ہو گیا، فیصلہ کیجیے۔ وہ بھی رب والا تھا، ہمارے جیسا ہوتا نا، کہتا سر جھگڑا کس بات کا، مجھے دیجیے، میں رفائی اداروں میں لگاتا ہوں، اسکول کالج بنا لیتا ہوں، ہاسپٹل بنا لیتا ہوں، اگر میرے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا میں مدرسہ بنا لیتا ہوں، مسجد بنا لیتا ہوں۔ وہ تو رب والا تھا۔ اس نے کہا بھائی تمہاری اولاد ہے؟ کہا جی سر ہے، بیٹا ہے۔ دوسرے نے پوچھا تمہاری ہے؟ کہا جی سر بیٹی ہے۔ کہا دونوں کا نکاح کر دو، اس سونے کو ان پہ خرچ کر دو اور کچھ اس میں سے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو۔ ان کے بارے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو رب والے ہوتے ہیں نا والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون، وہ وعدوں کی پاسداری کرتے ہیں اور امانتوں کا خیال رکھا کرتے ہیں۔ جناب عبداللہ بن مبارک کو دیکھیے کیسے وہ امین لوگ تھے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، تصور بھی نہیں آتا۔ شام کے ملک میں گئے، وہاں پہ ایک شخص سے عاریتاً ایک قلم، پینسل یہ کسی سے ادھار پکڑ لی، پینسل ادھار لے لی، واپس مرو پہنچے، شام سے مرو، یاد آیا سامان نکالا تو وہ قلم جو شام سے نہیں تھی۔ 1881 کلومیٹر بنتا ہے سفر، 1900 کلومیٹر سفر، اس وقت جو سفر یہ طے کیا جاتا تھا 3 مہینے لگتے تھے۔ وہاں سے واپس پہنچے، مرو سے شام گئے، 3 مہینوں کا سفر طے کر کے وہاں پہ اس کی امانت دی، بھائی عفواً بھول گیا ہوں، معاف کیجئے، آپ سے عاریتاً لی تھی، مجھے یاد نہیں رہا، واپس اپنے گھر لے گیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے ایوارڈ جاری کیا، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون۔ ان کی جیبوں میں اللہ نے ٹکٹ ڈالے ہیں، یہ مومن ہیں جو امانتوں کا خیال رکھتے ہیں، وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں۔ میرے محترم سوچئے، اگر میرے اور آپ کے اندر یہ نشانیاں پائی جاتی ہیں تو اللہ کا شکر کرو، وگرنہ دوسری طرف دیکھو
کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا نام کن لوگوں پہ ہے۔ منافق کی علامتیں آپ نے فرمایا اذا حدث کذب، بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، واذا وعد اخلف، وعدہ کرتا ہے تو خلاف ورزی کرتا ہے، واذا اؤتمن خان، امانت رکھی جاتی ہے تو خیانت کرتا ہے۔ اللہ خالق و مالک سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو منافقوں کی علامتوں سے محفوظ فرمائے، پکا سچا کامل مسلمان بنائے، محبوب علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها۔ محترم سامعین کرام، آج کے جمعے کا خلاصہ، کو جو رب والے ہوتے ہیں وہ امانتوں کا خیال رکھا کرتے ہیں، وعدوں کی پاسداری کیا کرتے ہیں۔ ابھی آپ نے عبداللہ بن مبارک کی بات سنی، ان کے باپ جو مبارک تھے نا وہ بھی بڑے نیک تھے، بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے۔ یہ ایک شخص کے غلام تھے، ملازم تھے۔ ان کے مالک نے مبارک کی ذمہ داری لگا دی باغ پہ، میں سفر پہ جا رہا ہوں، باغ کا خیال رکھنا۔ سفر سے واپس آیا، مہمان بھی ساتھ تھے، کہا مبارک انار لے کے آؤ۔ انار لے کے آئے، وہ انار مہمانوں کو پیش کیے تو ترس اور کھٹے نکلے۔ کہا مبارک میٹھے لے کے آؤ، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ دوبارہ گئے، پھر لے کے آئے تو پھر کھٹے۔ مالک غصے میں آ گیا، جذبات میں آ گیا، مبارک اتنی دیر ہوگی کام کرتے ہوئے، ابھی اتنا بھی پتہ نہیں ہے کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے، مہمان آئے ہوئے ہیں۔ کہا سر آپ نے مجھے باغ کا رکھوالا رکھا ہوا ہے، چاکھا نہیں رکھا ہوا، آپ نے مجھے اجازت ہی نہیں دی تھی کھانے کی۔ کہا مبارک آج تک تو نے پھل کھایا ہی نہیں ہے۔ کہا سر آپ کی اجازت نہیں تھی اس لیے مبارک نے آج تک چکھا ہی نہیں ہے۔ جب باپ اتنا نیک ہو تو بیٹا وقت کا محدث کیوں نہ بنے، وقت کا مفسر کیوں نہ بنے۔ جب ہماری حالت خراب ہے، ہم ذمہ داری کو ذمہ داری نہیں سمجھتے، وقت پورا نہیں دیتے، اولاد کو حرام کھلاتے ہیں، تو کیسے امید رکھیں گے کہ بیٹا نیک بن جائے گا، بیٹی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی؟ نہیں میرے محترم، غلط سوچ ہے۔ جب حلال کما کے کھلاؤ گے اولاد بھی فرما بردار بن جائے گی، جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ اگر تمہارے اعمال اچھے نہیں بھی ہوں گے نا، محبوب علیہ السلام نے فرمایا نیک اولاد جنت کے دروازے پہ کھڑی ہوگی، باپ کو کپڑوں سے کھینچ کے جنت میں داخل